اب بعض آدمی کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں. منڈیاں لگ رہی ہیں قربانی کے دنوں میں، ایک مولوی صاحب گئے منڈی میں، وہ جو ہے میڈیا والے کے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ بھینس کی قربانی نہ کرو، کٹے کی قربانی نہ کرو. بھائی کیوں نہ کرے؟ کہتا ہے حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا، عرب میں نہیں پائی جاتی تھی. میں اس کا الزامی جواب دیتا ہوں کہ بنگ، شراب کا ذکر تو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، بنگ کا ذکر نہیں ملتا قرآن حدیث سے. کیا بنگ جائز ہے؟ نہیں نا جائز ہے. کیوں کہ شراب حرام ہے اس لیے اس کے پینے کی وجہ سے نشہ آ جاتا ہے، اور بنگ ایسی چیز ہے کہ جس کے پینے سے نشہ آ جاتا ہے. جو علت شراب میں پائی جا رہی ہے وہی علت بنگ میں پائی جا رہی ہے، لہذا جو حکم شراب کا ہوگا وہی حکم بنگ کا ہوگا. اب جو بحث ہے، اب کہتے ہیں قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو میں نے جیسے کہا کہ بنگ کا ذکر بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں آگے میں دلائل دوں گا کہ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا میں الزامی جواب دیتا ہوں. قربانی کی کھال ہے، اس کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے اپنی جماعت کے لیے، بھئی یہ جائز ہے. جب دودھ پینے کی باری آئے گی دودھ جائز ہے، جب زکات دینے کی باری آئے گی زکات دیں گے. بھائی تم زکات بھی دے رہے ہو، اس کا گوشت بھی کھا رہے ہو، اس کا دودھ بھی پی رہے ہو، یہ سارے مسائل پہ تم کہاں سے نکال رہے ہو؟ جب حدیث میں نہیں ہے پھر تم کہاں سے نکال رہے ہو؟ کہتے جو احکام گائے کے ہیں وہی احکام کیا ہے؟ بھینس کے ہیں. میں نے کہا تم نے 3-4 تو کام کر لیے، دودھ بھی پی لیا، اس کی کھال بھی لے گئے، گوشت بھی کھا لیا. اللہ کے بندوں پھر اس کی قربانی بھی کر لو. 4 کام تو کر لیے، 5 میں چھوڑ دیا. تو یہ عقل میں بات آنے والی ہے.